اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ جنرل کسی بھی صوبے کا اعلیٰ ترین افسر قانون ہوتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل بنیادی طور پہ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 140 کے تحت ہی ایڈوکیٹ جنرل کا تقرر، اہلیت اور ڈیوٹیز وضع کیے گئے ہیں۔ ہر صوبے کا گورنر کسی ایسے شخص کو جو شخص ہائی کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو، صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل مقرر کر سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کا فرض ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو قانونی معاملات پر مشورہ دے اور قانونی نوعیت کے ایسے دیگر جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے جو اس کو صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے تفویض کیے جائیں، جو اس کے ذمہ لگائے جائیں۔ اور ایک اہم بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایڈوکیٹ جنرل کسی بھی صوبے کا اس صوبے کے گورنر کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے۔ گورنر نے ہی اس کو اپوائنٹ کرنا ہے اور گورنر کی مرضی جب تک ہے تب تک رہے گا۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل گورنر کے نام اپنے دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے سکتا ہے۔ جہاں تک ڈیوٹیز کا تعلق ہے ایڈوکیٹ جنرل کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل صوبائی حکومت کو فوجداری مقدمے کی دائری کے بارے میں یا انتظامیہ کے فیصلے سے متعلق یا دیگر کسی بھی قانونی معاملے سے متعلق مشورہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں اس میں اہم نوعیت کے جو فوجداری مقدمات ہیں ان میں گورنمنٹ کی نمائندگی از خود کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بعض نوعیت کے ایسے مقدمات میں جس میں ایڈوکیٹ جنرل اپنے معاونین کو پیروی مقدمے کا کہہ سکتا ہے۔ جو اس کے معاونین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قانون میں اس حوالے سے اس کے معاونین مقرر کیے گئے ہیں، جو کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہے، اور حکومت کی طرف سے جو بھی اسٹیٹ لائرز ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر تو ایڈوکیٹ جنرل کو اسسٹ کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے مقدمات جہاں صوبائی حکومت پارٹی ہے اور جن مقدمات میں صوبائی حکومت کا کسی محکمے کا سیکریٹری پارٹی بنا ہوتا ہے، اس میں ایڈوکیٹ جنرل اپنے معاونین میں سے کسی کو پیروی مقدمے کا کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایسے مقدمات جن میں صوبائی حکومت کے افسران خود پارٹی بنے ہوں اور جن کا صوبائی حکومت نے از خود پیروی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہو، ان مقدمات میں ایڈوکیٹ جنرل اپنے معاونین کو پیروی مقدمے کا کہتا ہے۔ اس کے بعد
آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھا معاملہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 140 کے ماتحت. لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر جو انیکٹمنٹس ہیں، مثلا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ہے، یعنی دیگر ملکی قانون جو ہیں ان کے تحت بھی ایڈوکیٹ جنرل کے فرائض وضع کیے گئے ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اب ہم لے لیتے ہیں کوڈ آف سول پروسیجر 1908. بعض اسپیشل مقدمات صرف ایڈوکیٹ جنرل ہی دائر کر سکتا ہے، اس کی اجازت سے ہی دائر ہوتی ہے، جیسے کہ پبلک نوئسنس اور ٹرسٹ سے متعلق مقدمات ہیں. پبلک نوئسنس ایڈوکیٹ جنرل کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو پبلک نوئسنس سے متعلق مقدمات کی نوعیت دیوانی اور فوجداری دونوں طرح سے ہوتی ہے. اس پہ ہم نے علیحدہ سے باقاعدہ ڈسکشن بھی کی ہے، اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور فوجداری نوعیت کے مقدمات کا ذکر آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 268 پاکستان پینل کوڈ 1860 میں کیا گیا ہے. مثلاً کوئی بھی خلاف قانون فعل جس سے کسی نقصان یا خطرے کا اندیشہ ہو یا اس سے کرب و جوار میں رہنے والے لوگوں یا وہاں کسی جائیداد پر قابض لوگوں کو نقصان وغیرہ پہنچتا ہو. اسی طرح کوڈ آف سول پروسیجر 1908 سیکشن 91 واضح کرتا ہے کہ کسی پبلک نوئسنس کو ہٹانے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل یا اس کے مقرر کردہ 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص اس پبلک نوئسنس کے خلاف انجکشن آرڈر یا حکم امتناعی کے علاوہ کوئی دیگر داد رسی کے لیے دیوانی عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل بذات خود یا اس کی طرف سے 2 یا 2 سے زائد شخص جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد بات جا ٹھہرتی ہے وقف سے متعلق جو مقدمات ہیں ان کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل آپ کو پتہ ہے کہ اٹیچ ہے. مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 سیکشن 92 کے تحت جو ٹرسٹ پبلک چیریٹی کے لیے یا مذہبی امور کے لیے قرار دیا گیا ہے، اور اگر اس ٹرسٹ کی مقاصد کی اس ٹرسٹ کے مقاصد کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں ایڈوکیٹ جنرل بذات خود یا 2 یا 2 سے زائد ایسے اشخاص جن کا اس ٹرسٹ کے ساتھ کوئی مفاد کنسرن ہو تقرر کر کے ایسی کورٹ میں جس کو صوبائی حکومت نے اختیارات دیے ہوں، یعنی اس کورٹ کے اختیار سماعت میں اس وقف جائیداد کا کل یا کوئی جزوی حصہ واقع ہو، اس کورٹ کے اندر ایڈوکیٹ جنرل بذات خود یا 2 یا 2 سے زائد شخص جو اس کی طرف سے مقرر کیے جائیں. لیکن ایک شرط ہے کہ وہ اشخاص جو ہیں ان کا کنسرن ہو اس ٹرسٹ کے ساتھ، اور وہ ٹرسٹ خیرات عامہ کے لیے ہو یا مذہبی امور کے لیے قرار دیا گیا ہو. اب وہ اس کورٹ میں جو کورٹ صوبائی گورنمنٹ نے مقرر کی ہے اس پہ وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں
وہ مزید کچھ امور کے لیے بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. مثلا کسی ٹرسٹی کو برطرف کرنا چاہتے ہیں، نیا ٹرسٹی تقرر کرنا چاہتے ہیں، یا ٹرسٹ کی کسی جائیداد کی تحقیقات کا حکم کرنا چاہتے ہیں. اب اس بات کی اجازت دینا کہ ٹرسٹ کی جائیداد کا کس قدر حصہ خاص غرض یا اعانت کے لیے علیحدہ کیا جائے گا، اس کے لیے بھی علیحدہ سے ڈگری حاصل کرنی ہوگی. اور اس بات کی اجازت دینا کہ کل یا کوئی جزوی وقف جائیداد کرائے یا پٹے یا بے پر یا رہن پر دی جائے یا اس کو ایکسچینج میں دیا جائے، یہ ساری ڈگریاں اس کورٹ کے اندر دائر کی جائیں گی اور ایڈوکیٹ جنرل ہی اپوائنٹ کرے گا. یا اس ٹرسٹ جائیداد سے متعلق کسی اسکیم کو ناقص قرار دینے کے لیے بھی ڈگری لینی ہوگی اس کورٹ سے، یا کسی اور طرح کی کوئی داد رسی جو اس ٹرسٹ سے متعلقہ ہے، جو نوعیت مقدمہ کے اعتبار سے مختلف ہو. اس کے علاوہ ضابطہ کارروائی اور دیگر کسی قسم کی ٹرسٹ سے متعلقہ دادرسی کی نوعیت کے مقدمات جن کا ذکر نہ تو اوقاف ایکٹ 1893 میں کیا گیا ہو تو قانون کے مطابق اس حوالے سے دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ تمام دیوانی عدالتیں اس بات کی پابند ہیں کہ جب بھی کسی مقدمہ میں صوبائی حکومت سے متعلق کوئی آئینی یا قانونی سوال درپیش ہو جائے تو اس کے لیے ایڈوکیٹ جنرل اس صوبے کا جو ہے اس کو نوٹس جاری کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 آرڈر 27 رول 1 کے تحت، جس میں سرکار مدعا علیہ ہو اور صوبائی حکومت سے متعلق کوئی معاملہ درپیش ہو، تو ٹرائل کورٹ اس وقت تک فیصلہ نہیں کرے گی جب تک کہ ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس نہ دیا جائے، تاکہ اس نقطے کی وضاحت کی جا سکے. اور پھر اگر صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل نوٹس کے ملنے پر یا بصورت دیگر درخواست کرے کہ مقدمے میں صوبائی حکومت کو بطور فریق شامل کیا جائے تاکہ آئینی یا قانونی سوال کا تسلی بخش تصفیہ کیا جا سکے، تو عدالت اس بات کا اطمینان کر لینے کے بعد کہ اسے بطور گورنمنٹ کو بطور فریق شامل کر سکتی ہے. اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل کے دیگر اگر ہم فرائض منصبی کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 کی سیکشن 6 کے تحت ہر صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل اپنی صوبائی بار کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے. لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 کے تحت تمام قانونی امور از قسم ہائی کورٹ کے پریکٹس کے اہل وکلاء کو، آپ کو پتہ ہے کہ لائسنس کا اجرا کرتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے بھی اور ہائی کورٹس کے لیے بھی.
اس کے بعد ایسے مقدمات جو کہ مس کنڈکٹ یا وکلاء کے سیف گارڈز یا مس کنڈکٹ سے متعلق ہوں، قانون میں کسی قسم کی اصلاح کی تجویز دینا ہو، ممبران کا الیکشن کروانا ہو، بار کونسلز کا الیکشن کروانا ہو، ضرورت مند افراد کو مفت قانونی امداد دینی ہو، وکلاء کے بناولنٹ فنڈ یا وکلاء کے جو دیگر فنڈز ہیں، بینیفٹس فنڈ ہیں یا وکلاء کی ویلفیئر وغیرہ ہے، یہ سارے لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 کے تحت صوبائی بار کونسلز ہی کرتی ہیں، اور ایڈوکیٹ جنرل اس صوبے کا جو ہے وہ اس صوبائی بار کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جا ٹھہرتے ہیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کی سیکشن 265L 265 CRPC 1898 کے تحت ایڈوکیٹ جنرل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے روبرو مقدمے کے کسی مرحلے پر ملزم کو سزا کا حکم صادر ہونے سے پہلے حکومت کے ایما پر عدالت کو مطلع کر سکتا ہے، انفارم کر سکتا ہے کہ وہ اس کے مقدمے کی پیروی سے انکار نہیں کہ وہ اس مقدمے سے انکار نہیں چاہتا جس پر ملزم کے خلاف تمام کارروائی روک دی جائے گی اور اس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ البتہ ایسے جو مقدمہ ہے جہاں سے ایڈوکیٹ جنرل ہائی کورٹ کو حکومت کے ایما پر انفارم کرتا ہے کہ وہ اس کے مقدمے کی پیروی سے انکار نہیں کرنا چاہتا، تو جب ایسے معاملے میں تمام کارروائی روک دی جاتی ہے اس ملزم کے خلاف تو اس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک اہم نقطہ ہے کہ ایسے ڈسچارج کو ایکویٹل نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کی سیکشن 30 واضح کر دیتی ہے کہ ایسے افراد جو کہ دماغی طور پر صحیح الحال نہیں ہیں، مینٹل النس کا شکار ہیں، ان کے رشتہ داروں کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل کی تحریری رضامندی، ایسے افراد جو کہ فاطر العقل ہیں ان کے رشتہ دار ایڈوکیٹ جنرل کی تحریری رضامندی حاصل کرنے کے بعد ہی فاطر العقل اشخاص کی جائیداد اور اس کے تصفیے کے لیے عدالتی کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 سیکشن 30 کا ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ رولز 1980 کے آرڈر 4 کے تحت بعد از اٹارنی جنرل اور صوبے کے ایڈوکیٹ جنرل کو ہی سپریم کورٹ کے دیگر سینئر وکلاء صاحبان پر سماعت کا استحقاق حاصل ہوگا۔ جو سینئر وکلاء ہیں ان پر سماعت جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے بعد ہی آگے معاملہ پروسیڈ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے کہ ہر صوبے کے ایڈوکیٹ جنرل کو صوبائی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی کسی کمیٹی میں جس کا اسے رکن نامزد کیا گیا ہے
تقریر کرنے اور بصورت دیگر اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا اس کو حق حاصل ہے۔ تاہم یاد رکھیے گا کہ صوبائی اسمبلی میں تقریر تو کر سکتا ہے، صوبائی اسمبلی کی کسی کمیٹی کا اگر وہ رکن ہے تو پھر بھی وہ اس میں آ سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے، لیکن ووٹ دینے کا قطعی صورت وہ مستحق نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل چونکہ کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے اور گورنر جو ہیں وہی اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں، تب تک ہی وہ اپنی چیئر پہ رہتا ہے، تب تک گورنر جو ہیں وہ اس سے راضی رہتے ہیں، اور کس طرح راضی رہتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔